السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا نایاب خدمت مبارک آپ ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 سے سماعت فرما رہے ہیں۔ مزید خطبات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 کا وزٹ ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمداں سناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے. درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین خواجہ بدر و حنین سرور کل ہادی سبل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے ذی وقار بزرگوں دوستو شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے پاکیزہ موضوع دے. شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بازار اندر مختلف علماء ذاکرین اور دیگر علماء دیاں کیسٹاں تخانو مل دیاں ہیں. سنن والے حضرات نے اپنا اپنا ایک معیار قائم کیتا ہویا ہے اور بیان کرن والیاں دا بھی اپنا اپنا ایک معیار ہے. مگر تسی اللہ دے فضل نال میرا یہ تیسرا یا چوتھا غالباً خطبہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی پاکیزہ شہادت اور مصائب خصائل شمائل فضائل دے عنوانات نال ایک خاص ذہن لے کر کے جاؤ گے. بے مقصدی گفتگو کو لو اللہ دے فضل نال بچ کر کے انشاءاللہ کوئی با مقصد بات ذہن اندر لے کر کے جاؤ گے. اے المیہ جو 1400 سال تو امت مرحومہ پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندر ہے. اس المیہ دے آخر وجوہات کیا، اسباب و علل کیا، اور اے المیہ جو شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے پاکیزہ عنوان نو بیان کرن واسطے مختلف زبانہ تو بیان ہوندا ہے، اس دے تحت کیا باتاں ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب و علل ہیں جڑے ضروری ہیں اور انہاں نو بیان نہیں کیتا جاندا. انہاں دا بیان کرنا اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے. گزشتہ جمعہ میں کچھ اسباب و علل تے روشنی پائی کہ وجوہات کیا ہوئے، اور میں عرض کیتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ والیاں نے 18,000 خطوط لکھے، اور 18,000 خطوط کوئی یہ نہیں کہ گنتری دے چندے خطوط ہون، بلکہ انہاں نو سنبھالن واسطے جناب نے بوریاں دا انتظام کیتا علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور انہاں نو نال لیانے واسطے بھی اسی طرح اٹھاں دوتے باقاعدہ انتظام کیتا گیا کہ اہتمام نال ان خطوط دے بوریاں نو بنیا گیا مضبوط کر کے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے قافلے دے نال. اور میں عرض کر چکیا کہ عبادلہ ثلاثہ جو اس وقت ستون امت دے شمار ہوندے سن، اساتین امت جنہاں نو کہا جاندا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان عبادلہ ثلاثہ نے حضرت عمر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے ان خطوط دی بنا اتے جناب دے کوفے جانے دی مخالفت فرمائی. اور اتوں تک حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر تسی اس ارادے تو باز نہ آئے
کہ میں تہاڈے اٹھ دے اگے لیٹ جاواں گا اور سب تو پہلی رکاوٹ میں ہوواں گا. میری لاش جتوں گزر کر کے تہاڈے اٹھ جا سکن گے مگر میں جیندیاں جی تہانوں کوفے نہیں جان دیاں گا. جن کوفے والے شیعہ نے تہاڈے بھائی حسن نال وفا نہیں کیتی, جنہاں نے تہاڈے ابے علی نال وفا نہیں کیتی, مینوں نظر آندا ہے کہ وہ لوگ تہاڈے نال بھی وفا نہیں کرن گے. اللہ اکبر ہے. کاش ان ذہن تے علماء کرام سوچ دے, مگر سوچاں یکسر تبدیل اس طرح ہو گئیاں ہیں کہ گفتگو ہی ایتھوں شروع کر دے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کے دو ٹوک الفاظ دے اندر کہا گیا کہ یا یزید دی بیعت کر لے یا مدینہ چھوڑ دے. ان دونوں باتاں وچوں ایک کرنا ہوئے گا, یا مدینہ چھوڑنا ہوئے گا یا یزید دی بیعت کرنا ہوئے گی. جھوٹ بول دے ہیں, اللہ دی قسم کذب اور افترا بول دے ہیں. او مولوی بھی اور ذاکر بھی جڑے اپنی گفتگو نو حضرت حسین دی شہادت نو شروع کر دیا ہی ان الفاظ تو شروع کر دے ہیں کہ حضرت حسین نو کہا گیا کہ یا مدینہ چھڈنا ہوئے گا یا یزید دی بیعت کرنا ہوئے گی. یکسر بات غلط ہے, اصولی طور تے بات غلط ہے, اور واقعات دے اعتبار نال بات غلط ہے, تاریخ دے اعتبار نال بات غلط ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے او خطوط 18,000 ان کوفیاں نے لکھے جن کوفیاں نے حضرت علی نال وفا نہ کی تھی, ان کوفیاں نے جنہاں نے حسن نال وفا نہ کی تھی, ان کوفیاں نے جنہاں نے اسلام نہ کدی وفا نہ کی تھی, ہمیشہ بے وفائی دے مرتکب ہوئے. انہی لوگاں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شیعہ نے علی ظاہر کر کے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے شیعہ اپنے آپ نو گردان کر کے حضرت حسین نو دعوت دیتی کہ تسی تشریف لے آؤ کوفے دے اندر, اسی تہاڈی بیعت کران گے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم, قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا نایاب خدمت مبارک آپ ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 سے سماعت فرما رہے ہیں. مزید خطبات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 کا وزٹ ضرور فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیصلے دی بات پہنچاندے نے آدھے ویر حسین میں تہانوں نہیں جان دیاں گا, میں تہاڈے اٹھاں دے اگے لیٹ جاواں گا, میں تہاڈے رستے دے اندر سب تو پہلی رکاوٹ ہوواں گا, تسی میرے لاشے دے تو گزر کر کے کوفے جاؤ گے, میرے جیندیاں جی میں تہانوں کوفے نہیں جان دیاں گا. توجہ نال ذرا محبت نال بات سمجھو. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخری بات جو کیتی فرمایا کہ اگر تسی مجبوری ہو اس بات اتے کہ کوفے والے دی باتاں دے اندر آ کر کے ان دے خطوط پڑھ کر کے ان دے اساتینہ دیاں دعوتاں سوے کر کے ان دے سرداراں دیاں دعوتاں دے اگر تسی جانے تے مجبوری ہو گئے ہو تو پھر سب تو پہلے اپنا تسی نمائندہ جناب مسلم بن عقیل نو بھیجو جڑے جا کر کے اوتھے حالات دا جائزہ لین کوفے دا, اور اے دے بعد تسی جاؤ گے. اس تو پہلے میں تہانوں جانے دی اجازت نہیں دیاں گا. جناب نے اپنا سفیر بنا کر کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نو بھیجیا. شہادت مسلم بن عقیل پڑھدے سندے رہندے ہو, سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دے تذکرے سندے رہندے ہو. شک نہیں ہے کہ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دے اندر مسجد علی دے اندر پہنچے, جنوں مسجد علی کہا جاندا ہے. جناب دا خاطر خواہ استقبال ہویا اور 18,000 ہی نہیں بلکہ 32,000 بندیاں نے جناب دا استقبال کیتا. اور کیا کہ 18,000 تے وہ آدمی ہیں کہ جنہاں نے تہانوں خط لکھ کر کے بلوایا ہے, حضرت حسین نو دعوت دیتی ہے, اور اللہ دے فضل نال ایک کوفے دی پوری آبادی جناب دی خدمت دے اندر جان و دل نال حاضر ہے. اسی جانا لڑا دیاں گے, مر جاواں گے, مگر جناب دا ساتھ نہیں چھڈاں گے. حسین ابن علی دے پیچھے اپنی جان تک لڑا دیاں گے, بعد نہیں آواں گے. لکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ تشریف لے آون. جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حالات لکھے
کہ اس وقت کوفے دے لوگاں دے حالات بالکل ساڈے حق اندر ہیں اور میری آمد تے 32,000 بندیاں نے میرا استقبال کیتا ہے اور 18,000 سرداراں نے کوفہ جنہ جناب نو بیعت دے خط لکھے ہیں او بدستور دے بدستور ساڈی محبت اور پیار دے اندر گم ہیں ساڈی محبت اور پیار دا اظہار کر دے نے اور جویں خط لکھے ہیں اوویں طرح ساڈی محبت دے نال رجھے ہوئے ہیں انہاں دی محبت اندر کوئی شک نہیں ہے توجہ ذرا اکھاں کھول کے بہت بڑا اختلاف ہے اس جگہ تے آ کر کے اور امت دے اندر شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال زہرا دی چادر بیچنے دے وپاریاں نے دنیا دے اندر عجیب طرح دی فضا قائم کر دیتی ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دے چادر دے وپاری دنیا دے اندر تہاڈے سامنے شہادت بیان کر دے ہیں مگر سوائے چند پیسے دے چاندی کھڑی کرنے دے انہاں دا کوئی ذہن ہے نہ ایمان ہے نہ عقیدہ ہے ہائے ہائے دے سوا کوئی نتیجہ نہیں بے مقصد گفتگو دے سوا ذہناں تو خراب کرنے دے اور کوئی گفتگو دا نتیجہ نہیں نکلدا توجہ نال مسئلہ پکا کر کے لے جاؤ اور اللہ دے فضل نال ایک ایک بات ذمہ داری دی مہر لگی ہوئی ہوئے گی جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف مدینے ٹر پیا اور ادھر عبید اللہ بن زیاد جو اس وقت حکومت دا گورنر شمار کیتا جاندہ کوفے دی طرف صرف اپنے 15 آدمیاں نو لے کر کے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی مخالفت تے خارجی ذہن دا بندہ غلط ذہن دا بندہ 15 آدمی نال لے کر کے کوفے دی طرف آیا اور اس عالم دے اندر آیا کہ عربی لباس پہنے ہویا ہے آن والے نے بھی چونکہ عرب لوگ سن بڑا جبہ شبہ پہنے ہویا ہے اور نال دیاں بندیاں نے بھی بڑے جبے شبے تے بڑے اعلیٰ قسم دے اونٹ بنائے ہوئے شنگارے ہوئے بڑی سطوت نال بڑے اعلیٰ طریقے نال کوفے دے اندر داخلے واسطے آ رہے ہیں اور صرف اتنا کیتا ہے کہ آنے لے ان لوگاں نے اپنے منڈاسے مارے ہوئے ہیں اور منہ ڈھانپ کر کے مدینہ اپنا کوفہ دے اندر داخل ہو رہے ہیں 15 اس دے نال دے آدمی اور ایک عبید اللہ بن زیاد گورنر کوفے دا جو انتہائی غلیظ اور کریہ ذہن دا گندے ذہن دا اور غلط ذہن دا ہے اور اس عالم دے اندر کوفے دے اندر داخل ہویا کہ 15 آدمی نال ہیں منہ ولیٹے ہوئے ہیں اور اس عالم دے اندر کوفے دیاں گلیاں وچوں گزرتے ہوئے گورنر ہاؤس تک پہنچے اور اس مسجد دے قریب آئے جو مسجد علی کہلائی جاندی ہے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اس مسجد نو اپنا دار الخلافہ کہو یا اپنا ہیڈ کوارٹر کہو بنا چکے ہیں اور لوگ جناب دے گردا گرد ہیں اور 32,000 شیعان علی جناب مسلم بن عقیل دے گردا گرد ہیں عبید اللہ بن زیاد جبے کبے پایا ہویا منہ لپیٹے ہوئے اور اس عالم دے اندر کے اونٹ بڑی شان و شوکت نال کوفے دیاں سڑکاں دے تے رواں دوا خین ویکھیا نعرہ تکبیر بلند ہویا کسی نے شوشہ اڑایا کہ لو جی حضرت حسین آ گئے ہیں حسین ابن علی آ گئے ہیں اور ایسے عالم دے اندر یہ خبر مکے دی گلی گلی اور مکان مکان تک پہنچ گئی کہ حسین ابن علی آ گئے ہیں مسلم بن عقیل دے کہنے تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفے دے اندر پہنچ چکے ہیں لوگوں نکلو حسین ابن علی آ گئے ہیں حسین بن فاطمہ آ گئے ہیں حسین نواسہ رسول آ گئے ہیں حسین حسن دے برادر آ گئے ہیں نکلو نکلو حضرت حسین نام اور مسلم بن عقیل دے گرد جمع ہونے والے شیعان علی 18,000 خطوط لکھن والے صداران کوفہ جناب منٹاں دے اندر ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سن گئی عبداللہ بن زیاد دے گردا گرد کوئی 32,000 تو ود چڑھ کر کے آدمی اکٹھے ہو گئے عبید اللہ بن زیاد نے منہ تو کپڑا اتاریا منڈاسا اتاریا اتار کر کے اپنے ساتھیاں بھی کیا کہا کہ منہ کھول دیو منڈاسے اتار دیو منڈاسے اتارنے دے بعد عبید اللہ زیاد نے سب تو پہلی جو بات کی تھی وہ اتنی بات ہی کی تھی کہ میں مسلم بن عقیل نو برداشت نہیں کردا میں حسین ابن علی نو برداشت نہیں کردا اس میری بات دے مقابلے دے اندر جو نگاہ اٹھے گی اٹھا نکال دیاں گا جو سر اٹھے گا انہوں سر نو قلم کر دیتا جائے گا اگر تہاڈے وچوں کوئی بندہ ایندی جرت رکھدا ہے کہ مسلم ابن عقیل دا ساتھ دینے والا یا حسین ابن علی دا ساتھ دینے والا ہاتھ اٹھا کر کے مینوں دسے او دا ہاتھ اٹھن تو پہلے قلم کر دیتا جائے گا انہوں سمجھ لینا چاہیدا ہے بس اتنا کہنا ہی سی کہ اس جگہ تے اس 32,000 آدمیاں دے وچوں
خدا گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ صرف 13 آدمیاں نے معمولی ہاتھ اٹھائے، باقی سر نیوے کر کے سارے ہی تشریف لے گئے اور آخ دینے کہ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنے والے اصحاب رسول ہیں، شہید کرنے والے لوگ ہیں جڑے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ساڑے وہاں کو بیان نہیں کر دے۔ بتاؤ دسو کہ 18,000 خطوط لکھن والے سرداران قریش، سرداران کوفہ جڑے شیعہ نے علی دے نام تے جناب حسین نو بلا رہے ہیں، بتاؤ بندے کدھر چلے گئے؟ وہ لوگ کس طرف چلے گئے؟ عبید اللہ بن زیاد دی اکو بڑک سن کر کے وہ کدھر جا کر کے چھپ گئے؟ حتیٰ کہ آزان دا وقت ہویا، ظہر دی نماز دا ٹائم ہے، آزان ہوئی، عبید اللہ بن زیاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا نایاب خطبہ مبارک آپ ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 سے سماعت فرما رہے ہیں۔ مزید خطبات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 کا وزٹ ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اسباب نو سمجھو، علل نو سمجھو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کن غلط لوگاں نے شہید کیتا ہے اور کون لوگ ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دے اندر بلا کر کے دھوکہ دینے والے، اور کون لوگ ہیں جنہاں نے شیعہ نے علی کہہ کر کے 18,000 خطوط لکھے، اور کون لوگ ہیں جو جناب مسلم نے عقیل نو سجدے دی حالت دے اندر چھوڑ کر کے دوڑ گئے، کون لوگ ہیں جنہاں نے حضرت مسلم نے عقیل دے ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی تھی کہ حضرت حسین نو بلاؤ، اسی حضرت حسین دے نال اپنی گردناں کٹا دیاں گے۔ تو معلوم ہویا اوہ غدار لوگ، اوہ اسلام دے دشمن لوگ، عبداللہ بن سبا دے ٹولے دے لوگ، یہودی اور ناپاک لوگ جنہاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرایا، جنہاں نے حضرت علی نو شہید کرایا، جنہاں نے حضرت حسن نو نقصان پہنچایا، جنہاں نے حضرت حسین نال بے وفائی کی تھی، جنہاں نے جناب مسلم نے عقیل نال بے وفائی کی تھی، جنہاں نے بھرے بازار دے اندر جناب مسلم نے عقیل نو چھوڑ کر کے عبداللہ بن زیاد دی اکو بڑک دا جواب نہ دیتا، اوہی لوگ جڑے مسجد کوفہ دے اندر حضرت مسلم نے عقیل نو سجدے دے عالم دے اندر چھوڑ کر کے دوڑ گئے، اوہی لوگ جناب حسین نال بے وفائی کرنے والے، اور اوہی لوگ حضرت امام زین العابدین دے فرمان دے مطابق من قتلوہ اذن، اگر لوگ رونے والے ہیں تو سانو شہید کرنے والے کون لوگ ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ دے اندر جناب مسلم نے عقیل دا خط پڑھ رہے ہیں، اور خط پڑھ کر کے پھر عبادلہ ثلاثہ نو بلایا، پھر میری عبادلہ ثلاثہ والی اصطلاح یعنی حضرت عبداللہ بن عباس نو بلایا، حضرت عبداللہ بن عمر اساتین امت حضرت عبداللہ بن زبیر نو بلایا، اور فرمایا ہے دیکھو جناب مسلم نے عقیل دے خط آیا ہے، اور لحاظ والا آگے کے کوفہ دے لوگوں سے ترقی جناب دے استقبال واسطے اگے بڑھے، 32,000 بندے اگے بڑھ کر کے جناب مسلم نے عقیل دا استقبال کر دینے، اور لوگ میرے واسطے دیدہ دل فرش راہ کیتے ہوئے نے، لہذا ہوں تسی مینوں اجازت دیو کہ میں کوفے چلے جاواں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اجے بھی یہ فرماندے نے کہ بے شک مسلم نے عقیل دا خط آیا ہے، مگر کوفے والے لوگاں دی بات تے اعتبار نہیں کیتا جا سکدا، مومن ایک دفعہ ایک سوراخ وچوں ڈنگیا جا سکدا ہے، دوجی دفعہ اس سوراخ وچوں نہیں ڈنگیا جا سکدا، اجے بھی میں تہانوں جانے دی اجازت نہیں دیندا، اور اگر جانا ہی چاہدے ہو میرے علم دے مطابق تسی بال بچے سمیت تیار ہوئے جے، میں گزارش کراں گا جاؤ، تو پھر اکیلے جاؤ، نال اپنے 15-20 آدمی لے جاؤ، مگر بال بچے نال جانے دا کوئی جواز نہیں، میں تہاڈے بال بچے نو، میں تہاڈے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو، تہاڈی بیوی نو، بہناں نو اس سفر اندر، اس لمبے اور طویل سفر اندر، اور پھر او لوگ جنہاں دی بات اتے اعتبار نہیں کیتا جا سکدا، میں تہاڈے نال جانے دی اجازت نہیں دیاں گا۔ میرے عزیزاں نو سمجھ آ رہی ہوئے گی میری یہ سما خراشی اور میری یہ محنت
کہ میں ایک محنت کر کے مسلسل غواسی کر کے اس موضوع نو تہاڈے واسطے تیار کیتا ہے کہ تاکہ وہ عقل دے اللہ دے فضل نال او پردے ہٹ جان چھٹ جان جڑی تاریخ دے غلط رنگاں نے یا بیان کرن والے غلط ذاکراں نے غلط ملاونے نے چھوٹے ملنگاں نے یا بڑے ملنگاں نے ذہناں دے اندر غلط فہمیاں پیدا کر دیتیاں ہیں. میں چاہاں گا اللہ دے فضل نال تشریف لیانے والے احباب میری گزارشات نو اپنے ذہن اور دماغ اندر جگہ دین اور اللہ توفیق دے تے ان غلط ملنگاں دیاں تقریراں نو بھی سنن اور غلط ملاونے دیاں تقریراں نو بھی سنن اور سننے دے بعد ایک فیصلے تے نتیجہ نتیجہ خیز بات نو سمجھن. اللہ دے فضل نال انشاءاللہ میری حقانیت بھری گفتگو دلائل بھری گفتگو مدلل گفتگو انشاءاللہ تسی سن کر کے یقیناً کسی نتیجے تے پہنچو گے. یہ کیا ہے؟ مذاق نہیں ہے اسلام دے نال تو اور کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں تو رضی اللہ تعالیٰ محبت نال بولو بھائی رضی اللہ تعالیٰ میں تو ہاڈی بات سنی میں تو ہاڈی گفتگو سنی مگر مسلم نے عقیل دا خط جو آیا ہے کہ حالات بالکل ٹھیک ٹھاک نے تے ہن تسی مینوں جانے دی اجازت کیوں نہیں دیندے؟ باطل نخواستہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بولیا کرو رضوان اللہ علیہم رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جانے دی اجازت دیتی مگر ادھر عالم ایک ہے کہ مسجد اندر سجدے دی حالت دے اندر شیعہ نے علی 18,000 خط لکھنے والے جناب حسین نو اہل بیت دی محبت دے دعوے چمکان والے لیبل لگانے والے چادر زینب دی چادر زہرا دی تجارت کرنے والے وہ لوگ جناب مسلم نے عقیل نو سجدے دی حالت دے اندر چھڑ کر کے چلے گئے. ادھر عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ جڑا مسلم نے عقیل نو میرے گرفتار کر کے میرے حوالے کرے گا انہوں اس قدر انعام دیتا جائے گا. جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ ادھی رات چھپتے پھرتے نے یہ لوگ جن 18,000 خط لکھے ان لوگوں نے دروازے بند کر لے جناب مسلم بن عقیل تے شہادت بیان کردے نے مگر کدی بیان نہیں کرن گے کہ وہ کوئی لوگ شیعہ نے علی جنہ 18,000 خط لکھے انہاں جناب مسلم بن عقیل تے دروازے بند کر لے. جناب مسلم نے عقیل دہائی دیندے نے ہر دروازے تے او بیڑے ہو خط لکھ دے سو بیعتاں کر دے سو استقبال کر دے سو نعرے لاں دے سو جیوے آکھ دے سو دروازے ہی بند کر لے جو کوئی دروازہ تے کھولو میں نواسہ رسول مسلم بن عقیل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نمائندہ میں حضرت عقیل دا جناب تے چچا دا لڑکا دروازہ تے کھولو مگر دروازہ کھولنے دی بجائے اندروں کوئی جواب بھی نہیں آتا. ایک بڑیا عورت جناب مسلم نے عقیل دا رونا سن دیے جناب دا آواز سن دیے آکھ دیے تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاکیزہ خاندان دے فرد جناب مسلم نے عقیل نے دروازہ کھولیا اندر بلایا اجے انہوں پتہ نہیں کہ گھر والیاں دیاں طبیعتاں کیویں خراب ہویاں نے اے نامراد کس عالم دے اندر ہیں. گھرے جگہ دیتی کھانا کھلایا روٹی کھلائی وضو واسطے پانی دیتا نماز پڑھائی آرام نال گھرے قرار دیتا رکھایا. گھر والا گھر آیا ادھی رات آ کر کے ویکھدا ہے گھر اندر کسے مہمان دے رہنے بسنے دا پتہ چلدا ہے پوچھدا ہے کون ہے مہمان اے آدھی اللہ دیاں کیڑیاں رحمتاں تے برکتاں ساڈے گھر تے کیڑیاں خدا دیاں رحمتاں کہ جناب مسلم نے عقیل حضور علیہ السلام دے خاندان دا فرد ساڈے گھر اندر آرام فرما ہے. وہ آدھا اچھا انہوں اے پتہ نہیں سبحان اللہ ہیں بھائی اے پتہ نہیں کہ شیعہ نے علی وچوں شیعہ ہے. ہاں انہیں ویکھیا پچھلی رات ہو گئی ہے ہولی دینے اٹھیا بیوی پوچھ دی ہے کی کرن لگا ہے آدھا تہجد پڑھنا وضو کیتا بیوی مطمئن ہو گئی کہ تہجد پڑھن لگا ہے. مصلے تے کھلوتا دیکھیا بیوی نے تہجد پڑھ رہا گھر والا انہیں نیندر آ گئی ایک ہولی دینے اٹھیا دروازہ کھولیا باہروں بوا بند کیتا جا کر کے عبید اللہ بن زیاد نو آکھدا ہے کہ تیرا دشمن اس وقت میرے گھر دے اندر گرفتار ہو چکیا ہے. تعالیٰ نو شہید کر دیتا مگر پورے کوفے دے اندر ایک آدمی نے صدا بلند نہیں کیتی
کتنا بکری دے ذبح ہو جانے تے بھی کوئی چپ نہیں کردا جتنا جناب مسلم نے عقیل دے ذبح ہونے تے شیعہ نے علی چپ ہو کر کے کوفے والے دھوکے باز فریبی مکار غدار دغا باز لوگاں نے جناب مسلم نے عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دے شہید ہونے دے بعد چپ بٹی ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ ملا شہادت بیان کردا ہے, کوفے والے دی غداری کیوں نہیں بیان کردا, شیعہ نے علی دا دھوکا کیوں نہیں بیان کردا, انہاں لوگاں دی غداری کیوں نہیں بیان کردا, آخر اس دی وجہ کیا ہے؟ حضرت مسلم نے عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دے دو شہزادے, یقیناً عظیم ترین خاندان دے شہزادے, اور دوانو بے دردی دے عالم دے اندر ایسے حالت دے اندر قسم پرسی دے عالم دے اندر رات نو کوفے وچوں نکلنے تے مجبور ہو جانا پیندا ہے, اور ایسے عالم دے اندر شہزادے رات ایک درخت تے چڑھ کر کے گزار دینے. اللہ والے ذرا توجہ فرمانا, دھوکے باز اور دغا باز لوگاں نے کس طرح جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے خاندان نو پریشان کر دیتا ہے. اے رات زمین تے گزارنے دی بجائے شہزادے مسلم نے عقیل دے درخت تے چڑھ کر کے گزار دینے. ایک میخانی مائی پانی بھرن والی درخت دی چھاں ویکھ دی ہے, پانی دے اندر دو لڑکیاں دی چھاں درخت دے پانی دے اندر پیندی ہوئی نظر آئی. انہاں نو پیار محبت نال نیچے اتاریا, نیچے اتار کر کے گھر لے گئی. ایویں طرح کہ اس بدبخت آدمی نے جناب دے دو بچیاں نو ذبح کر کے اللہ اکبر پہلے چھوٹے نو ذبح کیتا, بعد اندر بڑے نو ذبح کیتا, اور ایسے عالم دے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا نایاب خدمت مبارک آپ ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 سے سماعت فرما رہے ہیں. مزید خطبات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 کا وزٹ ضرور فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب دے بچیاں نو بے دردی نال کیوں ذبح کیتا گیا ہے؟ اللہ اکبر. اور ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 72 قدسی نفوسیاں نال, اپنے نفوس قدسیہ نال 72 تنا نال, جنہ دے اندر معصوم بچے معصوم بچیاں, جنہ دے اندر جناب دی بیوی محترمہ, جناب دیاں بہناں محترمہ, جناب دے خاندان دے فرد, جناب دے بھائی محترم, جناب ابو بکر عمر, جناب عثمان, جناب دے بھائی حضرت علی المرتضیٰ دے حقیقی بیٹے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے حضرت ابو بکر عمر عثمان. آخر وجہ کیا ہے کہ تاریخ نو کئی سالاں تو ابو بکر عمر دی بجائے علی اکبر و علی اصغر کیوں کہنا پیا, ابو بکر عمر کیوں نہیں کہندے؟ اور شہادت بیان کرنے والے مولوی بھی اور شہادت بیان کرنے والے ذاکر بھی جدو بھی شہادت حسین بیان کر دینے آج تک نہیں آکھ دے کہ جناب دے نال شہید ہونے والا کربلا دے میدان اندر سب تو پہلے جڑے آدمی نے شہادت پائی وہ جناب ابو بکر نے, جو حضرت علی المرتضیٰ دے حقیقی بیٹے حضرت حسین دے سگے بھائی سب تو پہلی شہادت پائی حضرت ابو بکر نے. دوسری شہادت کربلا دے اندر حضرت عمر نے پائی, تیسری شہادت حضرت عثمان نے پائی. ایک کون؟ ابو بکر عمر عثمان حضرت علی المرتضیٰ دے بیٹے خیر, جنہ دی پہلی دوسری تیسری شہادت, اور جڑا نام علی اکبر اور علی اصغر دا ہے 10 سال اپنا یعنی اس صدی تو پہلی صدی تو یعنی 1300 صدیاں تک علی اکبر علی اصغر نام نہیں آیا بلکہ ابو بکر عمر آیا کردے سن. مرور زمانہ نے ذاکراں تے چھوٹیاں ملانا نے ملنگاں تے چھوٹے ملنگاں نے نام بدل کر کے ابو بکر عمر دی بجائے علی اصغر و علی اکبر کہنا شروع کر دیتا. کیوں کہنا شروع کر دیتا؟ کہ جے ابو بکر دا نام آئے گا, عمر دا نام آئے گا, عثمان دا نام آئے گا, آخر ہر دماغ اندر توڑی تے نہیں نہ بھری ہوئی بھیجا جنہ دماغ اندر موجود ہوئے گا وہ پتہ لگاون گے فوراً کہن گے ابو بکر عمر نال نہ کوئی علی دا اختلاف سی, نہ حسین دا اختلاف سی, نہ حسن دا اختلاف سی, نہ زین العابدین دا اختلاف سی. اے اختلاف ان لوگاں دے پیدا کیتے ہوئے جڑے یہودیوں نسل نے عبداللہ بن سبا دا ٹولا کوفیاں دی اولاد, دشمنان علی, دشمنان حسین, دشمنان صحابہ, اے او لوگ ہیں جنہاں نے حضرت حسین نال بے وفائی کیتی, حضرت حسن نال بے وفائی کیتی, حضرت علی نال بے وفائی کیتی, حضرت عثمان نال بے وفائی کیتی, اسلام نال بے وفائی کیتی. عبداللہ بن سبا یہودی دا ٹولا نہ خدا دے وفادار, نہ رسول دے وفادار, نہ قرآن دے وفادار, نہ صحابہ دے وفادار, نہ اہل بیت دے وفادار. سمجھو میرے ویرو, عرض کر رہا جی
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، محبت نال بولتا رہا رضی اللہ، آہا، پھر راہ حق میں گردن وفا شعروں کی کٹی تو ہے مگر جھکی تو نہیں، دبی ہے آگے عشق ابھی بجھی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا دی زمین اتے خین اور جناب سے جگہ اتے عبداللہ بن زیاد اور او دے آدمیاں نال ملاقات کر دینے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے حالات آئے، مسلم بن عقیل دی شہادت آئی، جناب دا مظلومہ نہ ذبح کر دینا آیا، کوفے والے بیمان شیعہ دیاں حضرت حسین نال بے وفائیاں دی چوتھی واردات ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے ہن تہاڈا کی پروگرام ہے؟ حضرت حسین نو پوچھ دینے تسی اپنے موقف دے اندر کی فرمانا چاہندے ہو؟ حضرت فرما دینے پہلا میرا موقف ہے کہ مینوں ان سرحداں تے لے جایا جاوے، جانے دی اجازت دے دیتی جاوے جن سرحداں تے اسلام دے خلاف اس وقت لڑائی ہو رہی ہے، میں لڑاں گا، لڑ کر کے اپنی جان دے دیاں گا۔ دوسرا موقف کہ مینوں مدینے واپس جان دیتا جاوے، دوسرا موقف کیا ہے کہ مینوں مدینے واپس جان دیتا جاوے۔ تیسرا موقف اگر میرا کسی بارڈر دوتے جا کر کے تسی لڑائی لڑنا بھی، میری قیادت یا میرا لڑنا شہید ہونا اے بھی تہانوں چنگا نہیں لگدا۔ عبید اللہ بن زیاد نال گفتگو فرما رہے نے پھر مینوں مدینے واپس جان دیتا جاوے، جدھروں میں آیا ادھر ہی واپس چلیا جاواں، اگر اے بھی میری بات تہانوں گوارا نہیں تو پھر تیسری میری گفتگو میرا موقف ہے کہ مینوں یزید کو لے جایا جاوے، او دے نال میں اپنا مسئلہ آپ حل کراں گا، او دے نال میں اپنے مسائل آپ حل کرنا چاہنا، میں او دے نال آپ گفتگو کر کے اپنے مسائل حل کراں گا۔ پکیاں باتاں جنہاں نو قیامت تک کوئی نہیں جھٹلا سکدا، جنہاں دے اندر ترمیم نہیں ہے، جنہاں دے اندر شک نہیں ہے۔ حضرت حسین دے موقف رضی اللہ تعالی عنہ قیامت تک دنیا دا کوئی فرد نہیں جھٹلا سکدا۔ ملا غلط ہو سکتا ہے، ذاکر غلط ہو سکتا ہے، چھوٹڑو ملنگ غلط ہو سکتا ہے، بڑا ملنگ غلط ہو سکتا ہے، مگر تاریخ دے سنہری الفاظاں دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے زوردار موقف نو قیامت تک دنیا دی کوئی طاقت نہیں جھٹلا سکتی۔ جناب دا کیڑا واضح جا موقف ہے کہ میں اللہ دے رستے شہید ہونا چاہنا، شہادت میری آرزو ہے، شہادت ایک مومن دا مقصود و مطلوب ہے۔ اگر تسی مینوں اجازت دیو تے میں بارڈر دوتے جا کر کے جس بارڈر دوتے چاہو میں اس دوتے لڑ کر کے شہید ہونے دی سعادت حاصل کرنی چاہنا۔ پہلا میرے موقف دی پہلی شرط، پہلا نمبر یہ ہے کہ مینوں بارڈر اس بارڈر تے بھیجو جس جگہ تے اس وقت مسلمانہ دیاں فوجاں لڑ رہی ہیں اور میں لڑ کر کے اپنے رب دے حضور سرخروئی چاہنا ہاں۔ اور دوسری بات کہ مینوں واپس مدینے جان دیو۔ تیسری بات کہ مینوں یزید کول جان دیو، میں اپنا مسئلہ او دے نال حل کراں۔ یہ آخدے نے یہ تینوں باتاں منظور نہیں، جناب دا سانو کسے بارڈر تے بھیجنا بھی منظور نہیں، جناب دا مدینے بھیجنا واپس کھلنا بھی منظور نہیں، یزید نال سانو گفتگو واسطے تہانوں بھیجنا منظور نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر چوتھی بات وہ آخدے نے کہ جناب کربلا دا میدان ہے، کربلا دی زمین ہے، ایتھے رہ کر کے تسی ساڈے نال فیصلہ کرنا ہوئے گا۔ عبید اللہ بن زیاد دی بات سن کر کے جناب حسین رضی اللہ تعالی اپنے رب دی رضامندی تے شاکر، اپنے رب دی رضا نال شاکر فرماندے نے اللہ نو جے ایویں منظور ہے تے میں اس جگہ رہ کر کے بھی تہاڈے نال گفتگو کرن واسطے تیار ہاں، فیصلہ کن بات کرن واسطے تیار ہاں، جس طرح چاہو میں ہر طرح تو ساڈی تسلی کران واسطے تیار ہاں۔ اسے جگہ تے جناب نے اپنے ساتھیاں نو خیمے ڈالنے دا، خیمے بنانے دا ارشاد فرمایا، پڑاؤ ڈالنے دا حکم فرمایا۔ کم 29 ذی الحجہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پڑاؤ فرمائے اس جگہ دوتے اپنے قبیلے اپنے پورے خاندان نو 72 فردانوں اس جگہ تے قیام دا جناب نے ارشاد فرمایا۔ جناب دے خیمے لگائے گئے اور دریائے فرات دے کنارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے
خیمے لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرف نال ہی عبید اللہ بن زیاد شمر جیسے ملعون آدمی دی قیادت دے اندر کوفیاں دے خیمے لگے ہوئے ہیں. کوفیاں نے اپنی فوجاں اتاریاں ہیں. انہی کوفے والے آدمیاں دے اندر او بندے موجود نے جڑے جناب نو خط لکھن والے سرداران کوفہ موجود جنہاں جناب دے خلاف فوجاں اتاریاں ہوئیاں نے, خلاف پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں. حضرت حسین پہلی محرم الحرام نو خطبہ ارشاد فرماندے نے اور خطبے دے دوران ان لوگاں دا نام لے لے کر کے جناب نے آواز دیتی, خط نکال دینے, ادھروں نام پڑھ کر کے آواز دیتے ہیں او سرداران کوفہ, او شیعہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے نایاب خطبات جمعۃ المبارک تقاریر یوٹیوب پر پہلی مرتبہ استعمال فرمانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاشاعت 313 کا بھی ضرور فرمائیں. اور اسی طرح شہدائے حدیث اور دیگر جید اکابر علماء کرام کے نایاب خطبات استعمال فرمانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاشاعت 313 کا بھی ضرور فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیعہ نے حسن دے دعوے دار لوگ سن کہ جناب ایک ایک خط پڑھ دینے اور خط پڑھنے دے بعد آواز دین دینے او سرداران کوفہ فلانا آدمی تہاڈے اندر موجود ہے جیدا خط مدینہ چوک کر کے اٹھاں تے بند کر کے 18,000 خطوط لے کر کے میں آیا, کیا تہاڈے اندر بندہ موجود ہے تے کھڑا ہو جاوے, او برابر کھڑا ہوندا ہے. حضرت فرماندے نے تو مینوں خط لکھیا ہے, خط لکھ کر کے کیوں دھوکا کیتا ہے, کیوں بے وفائی کیتی ہے, کیوں غداری کیتی ہے, کیوں اس طرح کی حرکت کیتی ہے. اور جناب اپنے خطبہ فصیح و بلیغ خطبے دے اندر ارشاد فرماندے رہے, لوگو دیکھو میں حسین ابن علی ہاں, میں فاطمہ دا دل بند ہاں, میں حسین نواسہ رسول ہاں, میری عظمت نو سمجھو, میرے وقار نو سمجھو, میری بات نو سمجھو. میں تہاڈا بلایا آیا ہاں, خود نہیں آیا, میں تخریب کار نہیں ہاں, میں یہو جہا ذہن نہیں رکھدا جڑا خامخواہ کسے دے خلاف کسے کاروائی دے اندر ملوث ہوا. میں او ہاں جنوں پیارے نبی نے لب تے لب رکھ کر کے پیار فرمائے ہیں. میں او ہاں جو دوشہ رسول تے سوار ہو کر کے مدینے دیاں گلیاں دے اندر چلدا رہا ہاں. میری عظمت نو سمجھو, احساس کرو کہ ان لوگاں نے خط لکھ کے مینوں بلایا ہے اور میرے نال دھوکا کر رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تے ان غلط قسم دے شکاری لوگاں نے, بدماش لوگاں نے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے موقف نو سمجھنے دی بجائے, حضرت حسین دے پاکیزہ موقف نو سمجھنے دی بجائے کہ جناب نو مدینہ بھیجنے دی بجائے, یا دشمنان اسلام نال لڑنے دی بجائے, کافران نال لڑنے دی بجائے, دشمنان اسلام نال لڑ کے شہید ہونے دی بجائے, یا یزید نال گفتگو کرن دی بجائے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان حالات اندر لڑن تے بے سر و سامانی دے اندر مجبور کر دیتا. ہن مولوی بیان کردا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جس طرف تلوار پھیرتے تھے لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے, اور لاشوں کے ڈھیروں کا یہ عالم تھا کہ لاکھوں آدمی حضرت حسین کی تلوار کی کاٹ سے ذبح ہوتے چلے گئے اور لاشوں کے کشتے کے پشتے چلتے اور لگتے چلے گئے, اور لاکھوں آدمی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے نیچے ذبح ہو گئے اور جہنم کے راہی ہو گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہ خدا دا حیا, نہ رسول دی شرم, نہ صحابہ کرام دے کردار دا حیا, جو منہ وچوں آنا ہے بس وہی کہے چلے جانا ہے. میاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس بے سر و سامانی دے عالم دے اندر کہ جناب دا پانی بند کر دیتا گیا نا, اللہ والے ہو جناب کوئی فوجاں لے کر کے لڑائی واسطے تے نہیں سن آئے. جناب دے یا تے ویر ہیں حضرت ابو بکر عمر عثمان, یا جناب دے بیٹے ہیں, یا جناب دے بھتیجے ہیں, یا چند غلام ہیں, یا چند دوسرے چھوٹے چھوٹے ساتھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے سامنے. مگر اللہ والے ذرا کردار ویکھنا میرے مولا حسین دا, ایسے کر کے تے میں آکھدا میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے کتے کلابے تے کن لوہے دے نظر آون تے سمجھیے میرے مولا حسین دے نہیں نے, کتے چمٹے تے متخرہ نظر آون تے سمجھیے بھی میرے مولا حسین دا شیوا نہیں, جے کتے ہرون شریف نظر آوے, کتے چرس دیاں چسکیاں نظر آون, کتے بھنگ تے گھوٹے نظر آون تے سمجھ لویں یہ بھی میرے حسین دا موقف نہیں, کتے دوڑے تے مرثیے نظر آون سمجھ لویں کہ میرے حسین دا موقف نہیں, کتے ٹل
ٹلیاں پائیاں ہوئیاں تو روڑو کر دے ہوئے سرکار نظر آن سمجھ لیں کہ میرے حسین دا موقف نہیں کتے سرے سواں پائے ہوئے جناب منہ کالے کیتے ہوئے نظر آن سمجھ لیں میرے حسین دا موقف نہیں ہے کتے ہائے ہائے کر دے ہوئے سینہ پٹ دے نظر آن سمجھیو میرے حسین دا موقف نہیں ہے کتے جناب جھنڈے چکے تے تبوت کڈے ہوئے قبراں تے نقشے بنائے ہوئے نظر آن سمجھ لیں میرے حسین دا موقف نہیں ستویں دی رات خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے نایاب خطبات جمعہ مبارک تقاریر یوٹیوب پر پہلی مرتبہ سماعت فرمانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاشراق 313 پر بھی ضرور فرمائیں اور اس طرح شہدائے حدیث اور دیگر جید اکابر علماء کرام کے نایاب خطبات سماعت فرمانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاشراق 313 کا وزٹ ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتے مہندیاں دے جلوس سمجھ اللہ والیا جنہاں کول پانی دا گھٹ نہ کھوے او مہندیاں والے تماشے کتھوں لایا کردے نے۔ ایک ہے اے حسین ایک ہے میرا حسین گج کے بول میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ میرا حسین قرآن دا قاری حسین رضی اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ دا حاجی حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان مرد دا غازی حسین رضی اللہ تعالیٰ میرا حسین شہید حسین میرا حسین نمازی حسین میرا حسین زکوٰۃ ادا کرنے والا حسین معلوم ہے زکوٰۃ دے منکراں دا حسین نہیں میرا حسین زکوٰۃ ادا کرنے والا حسین رضی اللہ تعالیٰ میرا حسین ہائے ہائے والا نہیں میرا حسین صبر والا حسین میرا حسین شکر والا حسین میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ تلاوتاں قرآن دیاں کردہ اللہ والے قرآن پڑھدائی میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ جو قرآن پڑھنے دا ول عثمانیہ یونیورسٹی وچوں سکھیا ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ لوگ پوچھدے نے عثمان جی تسی گزارا کیویں کردے ہو پانی دے بغیر جو 40 دن تو ہاتھے پانی بند ہویا ہے حضرت عثمان دا موقف سی نا کہ لوگو میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کرن لگ جانا جڑے لے قرآن دیاں تلاوتاں کرنا پیاس بجھ جاندی ہے حضرت حسین نے بھی اپنے خالو عثمان والے موقف نو اپنایا کربلا دی زمین تے میرا حسین قرآن پڑھدا ہے حسین قرآن والیاں دا قاری قرآن دا حسین رضی اللہ تعالیٰ قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے میرے حسین دا موقف نماز والا آخری حالت دے اندر بھی فاروقیہ یونیورسٹی وچوں نا حضرت عمر کولو سکھیا ہے کہ جان دے دیں دیے پر نماز نہیں چھڈی دی کربلا دے میدان اندر حضرت حسین نے آخری ویلے بھی نماز ادا کی تھی حسین قرآن والا حسین نماز والا حسین زکوٰۃ والا حسین صبر والا حسین شکر والا ایک ہے میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ شہادت حسین بیان کرن تو ایک خاص مقصد ہے جناب دی پاکیزگی بیان کرنا جناب دی قدوسیت بیان کرنا جناب دی بزرگی بیان کرنا جناب دی برتری بیان کرنا جناب دی اللہ نال وفاداری بیان کرنا پیارے نبی دی اطاعت گزاری بیان کرنا اللہ دے قرآن دی تلاوت بیان کرنا اے میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ دا موقف ہے ذرا عرض کراں میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت جلیلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ گج کے بول رضی اللہ تعالی جناب نے نویں محرم الحرام جناب نے اپنے گھر والوں نو بلایا سیدہ زینب نو بلایا کہ حضرت صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا جناب نے اپنی بیوی نو آواز دیتی رب دی قسم میرے حسین نے اپنے چھوٹے بچے نو گل نال چمٹایا کلیجے تے لٹایا اولاد والے ہو جان دے جنا اللہ سچیا جنہاں نو اولاد دتی انہاں نو میٹھا عطا فرما اولاد اللہ دی ٹھنڈا بنائیے بلا تھکیا کھارے باروں آوے چھوٹا بچہ کلیجے تے لیٹ کے بلبلی مار دے سارے دکھ دور ہو جاندے نے تھکے لگ جاندے نے نا اے میرے مولا حسین نے کربلا دے اندر اپنے علی اصغر نو کلیجے تے لٹایا ہویا ہے نالے حضرت عثمانہ ونے ویدے نے ادھروں خیمیہ ونے ویدے نے فرماندے نے لا عمرو کا اننی لا احب دارا تکون بمسکینۃ والرباب تیری زندگی دی قسم او گھر بڑا ہی پیارا لگدا ہے جدے اندر بیوی تے بچے آباد ہون گھر بھویں غربتاں کیوں نہ ہون مگر بیوی بچیاں دی ٹھنڈک ہوے اللہ دی قسم او گھر بہشت لگدا ہے جویں او گھر تینوں پیارا لگدا ہے جدے اندر بیوی بچے آباد ہون میرے مولا حسین نو بھی پیارا لگدا ہے مگر میں کلا والیا میرے مولا حسین نے اپنے سارے پیار رب دے نانے لا چھڈے نے
اللہ 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 حضرت حسین رضی اللہ تعالی توجہ فرما بھائی ذرا شہادت دا موضوع آیا شہادت ختم کراں گا انہی الفاظاں نال اللہ دے فضل نال میرے مولا حسین رضی اللہ تعالی نے اپنی گھر والی نو بلایا بہن زینب نو بلایا ام کلثوم نو بلایا رقیہ نو بلایا ان سارے نو بلا کر کے حضرت حسین اپنا موقف بیان کر دے ذرا سن تے لکھ اللہ اللہ جناب فرماندے نے اوسی کنا لوگ کہیں گے اپنی بخاری شریف وچوں عبارت پڑھن لگا ہے یا ترمذی تے مسلم دی عبارت پڑھنا ہے نہیں بھی راجے میں بخاری تے مسلم دی عبارت پڑھا تے مزہ کی ہویا مزہ ایک ہے کہ ملنگاں دی اصول کافی بولے ملنگاں دی نہج البلاغہ بولے اللہ اکبر کی آنکھ دینے اوسی کننا اذا انا قتل تو میں تخانو میری گھر والی ہو اے میری ماں جائی زینب اے میری اماں جائی ام کلثوم اے میری بیوی رباب اے ام لیلہ میں تخانو نصیحتاں کرنا وصیتاں کرنا اسی کلنا اذا انا قتل تو میں راہ خدا اندر شہید ہو جاواں لا یضربن وجہا ولا یشق کلنا جیبا ولا یلتمن وجہا تسی ہائے ہائے نہیں کرنا اپنے کپڑے نہیں پھاڑنا سرے تے سواہ نہیں پانا دو ہتھڑ رانا تے نہیں مارنا اپنے چہرے نو نہیں مارنا اپنے بال نہیں نوچنے اللہ اکبر پھر کہنا میاں اللہ والے نقل فرما میں شہادت بیان کر لگا شہادت دا مقصد کیا ہے حضرت حسین دیاں پاکیزہ وصیتاں دس خاں اے وصیتاں کدے کول نے اللہ والے موت تے صبر کرنا اللہ اکبر لا یضربن وجہا منہ تے تھپڑ نہیں مارنے اپنے بال نہیں کھونے اپنا گریبان نہیں چاک کرنا اپنے رانا تے تو ہتھڑ نہیں مارنے ہائے ہائے نہیں کرنا صبر کرنا ہے اللہ صبر والیاں دے نال ہے یہ ہے میرا حسین یہ ہے میرا حسین کہ سبحان اللہ اے میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ ایسے کر کے ہن ایک بخاری دی حدیث بھی سندا جا میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ جڑا بندہ اللہ دی گلی مصیبت تے صبر نہیں کردا گریبان پاڑدا ہے ہائے ہائے کردا ہے زور نال روندا ہے تے بین کردا ہے دعا بدعوى الجاہلیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے نایاب خطبات جمعۃ المبارک تقاریر یوٹیوب پر پہلی مرتبہ سماعت فرمانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاشراق 313 کا بھی ضرور فرمائیں اور اسی طرح شہداء حدیث اور دیگر جید اکابر علماء کرام کے نایاب خطبات سماعت فرمانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاشراق 313 کا وزٹ ضرور فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ماں دا کلیجہ سینہ ڈاکٹر فضل الہی نے ابتسام نو کہا کہ ابتسام بیٹا ذرا ٹیلی فون اپنی دادی اماں نو دے دادی اماں نے ٹیلی فون کن نال لایا اور عرض کیتا کہ امی میں فضل الہی بول رہا اور خبر یہ ہے کہ بس اجے کہ پورا نہیں ہویا ماں دا کلیجہ سی نہ بجھ گیا آکھن لگی خبر یہ ہے کہ میرا احسان الہی شہید ہو گیا ہے یہ خبر ہے نا فضل الہی کہنے لگی ہاں ماں خبر ہوئی ہے کہ تیرا بیٹا احسان الہی فوت ہو گیا شہید ہو گیا ہے ماں دی آواز نکلی ماں روئی چھوٹی علامہ صاحب دی بچی دوڑ کے آئی آدھی دادی امی ابو فوت ہو گئے ہیں نا تم اونچی آواز سے روشنی ہو میرے اللہ نے اونچی آواز سے رونے کو منع کر دیا اللہ اللہ یہ صبر ساڈے کول ہے اللہ دے فضل میں عرض کر رہا جی میرے مولوی اللہ نے فرمایا حدیث قدسی نو کیا جاندا ہے جڑی نسبت اللہ والے اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ میری مصیبت تے صبر نہیں کر سکدا لفظ نوٹ کر میرے ویرا جیڑا بندہ میری مصیبت تے صبر نہیں کلی ہوئی مصیبت تے صبر نہیں کر سکدا فرمایا فل یخرج من تحت سمائی فل یطلب ربن سوائی اونوں چاہیے کہ میری زمین تو نکل جاوے میرے آسمانہ ہٹھوں چلیا جاوے میری زمین چھڑ جاوے اپنا رب کوئی اور بنا لے فل لوب ربن سوائی اپنا رب کوئی اور بنا لوے جڑا اے تے مصیبتاں نہ گھلے جڑا تے پریشانیاں نہ گھلے جڑا دا مال نہ لوے جڑے بچے نہ لے میں تے رب نو مال نہ لزماواں گا کدی بچے کھو کے ازماواں گا جو میرا بندہ ہے تے میریاں مصیبتاں تے صبر کرنا ہوئے گا سن ذرا شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا
چھوٹا جا معصوم بچہ جدا نام علی اصغر لیا جاندا ہے. آئندہ تو نام ریاض رکھنا میاں حضرت حسین دے بڑے بیٹے علی اکبر جنہاں نو کہا جاندا ہے انہاں دا نام ابو بکر. چھوٹے بیٹے جنہاں نو علی اصغر کہا جاندا ہے انہاں دا نام جناب عثمان. اور دوسرا بیٹا جنوں جناب علی کہا جاندا ہے انہاں دا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی. ایسے کر کے حضرت معصوم بچہ اولاد والے ہو جی میں ترمی نو تھانو اولاد پیاری میاں میرے مولا حسین نو بھی اولاد میں پیاری. حضرت حسین رضی اللہ تعالی رباب دی گودی وچ ویکھ دے نے ننا علی اصغر تڑپ رہا ہے. چھوٹی جئی زبان بار بار نکال کے کھوٹاں تے پھیردا ہے. اللہ تش دا عالم ہے ماں دے دودھ سک گئے نے سبحان اللہ پستانہ وچوں دودھ ختم ہو گیا ہے. علی اصغر نو پانی دا گھٹ نہیں ملدا. میرے مولا حسین رضی اللہ تعالی بچے نو تڑپدیاں ویکھ کر کے اٹھا لیندے نے ہتھاں اُتے. اور اس وقت 8 سال دی عمر ہے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی. ایک اے بھی مسئلہ پکایا کرنا جے تقیہ جائز ہوندا حضرت علی المرتضی 30 سالاں دی عمر اندر آکھنے تقیہ کیتا ہے جناب نے ابو بکر دی بیعت کرتے عمر دی بیعت کر کے حضرت علی 30 سال جدو جوانی دا عالم ہے ادو جناب تے تقیہ دی تہمت لگانے. اگر تقیہ جائز ہوندا 59 سالاں دے اندر حضرت حسین تقیہ فرماندے جدو جناب دا بڑھاپا ہے عمروں کمزوری ہے سفید داڑھی ہے لک نے ہو گیا ہے کمر چک گئی ہے ادو جناب تقیہ فرماندے. معلوم ہویا حضرت حسین اور حسین دے خاندان نے جس موقف نو صحیح سمجھیا دنیا دی کوئی طاقت اس موقف تو جناب نو نہیں ہٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے نایاب خطبات مبارک تقاریر یوٹیوب پر پہلی مرتبہ سماعت فرمانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاشاعت 313 کا وزٹ ضرور فرمائیں. اور اس طرح شہدائے عزیز اور دیگر جید اکابر علماء کرام کے نایاب خطبات سماعت فرمانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاشاعت 313 کا وزٹ ضرور فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گلا کٹ گیا ہوئے گانا حضرت حسین نے علی اصغر دا ابل دا حیا خون دا فوارا اپنے ہتھاں تے سوالے ہے این علی اصغر نو لیا ہویا ہے خون دے فوارے نال جناب دا چلو بھر گیا ہے. علی اصغر نو آخری ساں آیا میرے مولا حسین دے ہتھاں تے دم توڑ گیا. اللہ والے ذرا ویکھنا اے خی میرا حسین رضی اللہ تعالی آسماناں ونے منہ کر دینے این کر کے خون اچھال دینے نالے آ دینے اللہ اے ویکھیا ہی میں علی اصغر دا پیار تیرے نامے لا چھڑیا اے ہے میرا حسین صابراں دا حسین جو ہویا نا رضی اللہ خدا. بڑا بچہ جوان سالہ بیٹا جب بچہ جوان ہو جاوے باپ بابے نو ابے نو آسرے ہو جاندے نے. میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے دکھ ختم ہونے دے دن آئے نے پیواں دے لک سیدھے ہو جاندے نے مگر بے نصیب اولاداں جوان ہو کر کے اپنے پیواں دے لک ہور دوہرے کر چھڑ دیاں نے. اللہ ایہو جیاں اولاداں نو ہدایت عطا فرما. بچے جوان ہوندے نے باپ آدھا یار ہن میرا باں بیلی ہو گیا میرا بیٹا ہن میرے نال جوان ہو گیا میرا لک سیدھا ہو گیا اللہ دے فضل نال. تے اولاداں اگوں ایہو جیاں جمدیاں نے جڑا ماپیاں دا کمر اگے جھکی ہوئی نالوں اور جھکا دیندیاں نے پریشان کر دیندیاں نے. اللہ ہدایت عطا فرما. میرے مولا حسین ویکھ دے نے جوان سالہ شہزادہ میرے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دا نام علی اکبر یعنی بڑا بیٹا جنہاں دا نام اصل حضرت ابو بکر. اللہ اکبر. میدان کارزار دے اندر جناب دے کلیجے دے اندر ظالم نے نیزہ ماریا اور نیزے دی انی علی اکبر دے کلیجے دے اندر دوہری ہو گئی ہے. دوہری ہو کر کے نیزہ اندر کھبیا رہ گیا دوہرا ہو کر کے رہ گیا. علی اکبر گرے تڑپ کر کے جانا فرین سپرد کر چھڈیے. میرے مولا حسین آئے 59 سالاں دا 60 سالاں دے بڑھے میرے مولا حسین آئے کمر کبٹ کے نال بنی ہوئی ہے جھکی ہوئی کمر جناب دی جناب دے جوان سال بیٹے نے کمر جھکا دیتی ہے نا. آ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی نیزہ کھچنا چاہندے نے مگر نیزہ دورہ ہو کر کے جگر چو پار ہو کر کے پسلیاں دے اندر بری طرح پھسیا ہویا ہے. ایک دفعہ زور لایا کلیجے چو نیزہ باہر نہیں آیا دوجی دفعہ زور لایا اور کیا کسی نے کہا ہے جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جو جوان
بیٹے کی میت پہ نہ رویا، وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حسین میرا حسین جو جوان بیٹے تھے ہائے ہائے نہیں کر دے، جو جوان بیٹے تھے سینہ کو بھی نہیں کر دے، مگر بہادری نال، جرت نال، صبر نال، شکر نال، سبحان اللہ، صبر دا معنی بزدلی نہیں ہویا کردا۔